बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैंने आपको दो तीन चीज़ें बतानी हैं। एक आपको ये बताना है कि जो हमारे MNA और MP हजरात हैं, यानी कि वो तो सैलरीज जो हैं वो आपको पता है कि लाखों में ऑलरेडी ले रहे हैं, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है, उसमें मैंने आपको बताना है कि हमारे MNAs और सेनेटर्स जो हैं, MNAs और सेनेटर यानी कि मेंबर कौमी असम्बली और सेनेटर हजरात जो हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरी। आपको पता है कि ऐवान बाला जो है वो सेनेट होता है और ऐवान ज़ेरी जो होता है वो कौमी असम्बली है। तो इनके जो लोग हैं जनाब, MNA और सेनेटर्स, इन्होंने तनख्वाहें बढ़ाने के लिए ख़त लिखा हुआ था कि जी हमारी तनख्वाहें बढ़ाएं। तो आज मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि MNA और सेनेटर हजरात ने कितनी सैलरीज बढ़ाने की बात की थी और इनकी कितनी सैलरी बढ़ी है, और उसमें PTI के जो लोग हैं उन्होंने भी कहा था कि जी साड़ी भी सैलरी बताओ, और क्या डिमांड की थी ये मैं आपको बताऊंगा। और साथ आपको ये भी बताना है कि इमरान खान साहब ने जेल च बह के की किया है, क्योंकि अपोजिशन की जमात, जो बड़ी जमात है अपोजिशन की, वो एक ही है, वो है PTI। तो उनको भी साथ साथ लेके चलते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो हमारे अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मराआत वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने के मामले पर जो फाइनेंस कमेटी ने MNAs और सेनेटर की जो तनख्वाहें हैं और जो उनकी मराआत हैं यानी कि सहूलियात जो हैं, उसमें जनाब अजाफे की मंजूरी दे दी है। और पार्लिमानी जो ज़राए हैं वो बता रहे हैं ये बात, और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादक की सरबराही में कौमी असम्बली की जो फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़िक़ा तौर पे मंजूरी दे दी थी जनाब। और उसमें उन्होंने कहा कि MNAs और सेनेटर की तनख्वाहें जनाब बढ़ाई जाएं, और जो डिमांड की गई थी वो हुआ ये था कि वो चाह रहे थे कि अरकान पार्लियामेंट जो हैं वो चाह रहे थे कि हमारी तनख्वाहें 10 लाख रुपए माहाना कर दी जाएं। मुल्क पहले ही भुखा है, हालात पहले ही बेड़ा गर्क है, अवाम का मेयार ज़िंदगी अभी तक वही है, तनख्वाहें अवाम लोगों की जो आम सैलरी पेशा लोग हैं उनकी तनख्वाहें कम हैं, महंगाई ने जनाब कमर तोड़ी हुई है, पैसे जेब च बचते कोई नहीं। लेकिन सियासतदान चाह रहे हैं कि साड़ी तनख्वाह जिहड़ी है ना वो जनाब अगर 3.5-4 लाख रुपया मराद दे नाल है तो तुसी साड़ी तनख्वाह 6 लाख रुपया इकट्ठा ही बताओ तो 10 लाख करो। बस देख लें फिर ये। और फिर जब ये कहा गया था ना कि 10 लाख रुपया कर दी जाए हमारी सैलरीज, तो वो जो समरी भेजी गई थी वो सरदार एयाज सादक ने तनख्वाहों के हवाले से वो समरी जो थी वो मुस्तरद कर दी, और अब जो सैलरीज तनख्वाहें जो हैं वो लगाई गई हैं 5,19,000 मुकर्रर कर दी गई है कि भाई इन्हों 5,19,000 पर मंथ मराद के साथ जो तनख्वाहें हैं वो जो मेंबर कौमी असम्बली हैं और जो सेनेटर हैं उनकी ये जो तनख्वाहें हैं ना वो जनाब इतनी कर दो। बस ठीक है भाई। जजेस जो हैं वो भी आपको पता है रिटायरमेंट के बाद भी 12-15 लाख रुपया ले जा रहे हैं, और जब रिटायर नहीं भी होते तो चीफ जस्टिस तो वो भी इतनी, और जजेस की भी चंगी भली सैलरी हैं, और वो अगर हाजिर सर्विस हों फिर भी चंगी भली तनख्वाह, और अगर वो रिटायर भी हो जाए तो भाईजान वो लेते ही रहते हैं पेंशन की मद में। तो ये है इस मुल्क में जो हो रहा है। और जो छोटा सैलरी पेशा तबका है वो आपको पता है कि महंगाई के नीचे बिल्कुल दबे आया। दूसरी तरफ आ जाओ, अपोजिशन की तरफ जाते हैं सीधा अडयाला जेल। अडयाला जेल से PTI के अमीर उल-मोमिनीन इमरान खान साहब जनाब, उन्होंने कहा कि जी फौरी तौर पर मेरी जो है ना मुज़ाकराती टीम, हालांकि मुज़ाकरात तो ख़त्म करने का उन्होंने कह दिया था कि जुडिशल कमीशन नहीं बनता, हुकूमत ने कहा था कि हम जवाब देंगे कोई 10-12 दिन बाद कि जो इन्होंने मुतालबात रखे हैं। तो उन्होंने कहा जी कि PTI की तरफ से कहा गया था कि नहीं, मुज़ाकरात ख़त्म समझें। अब इमरान खान साहब ने जेल में बैठ के जो आज बात की है, मैं आपको ये बता दूं कि 28 जनवरी को पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और हुकूमत के मुज़ाकरात के बारे में मैं बताने लगा हूं कि ये होने हैं या नहीं। बानी PTI ने पहले PTI की मुज़ाकराती कमेटी से मुलाकात करने का मुतालबा किया। मुज़ाकराती कमेटी की बानी से मुलाकात के बाद ही मज़ीद बातचीत का फैसला होगा। और मैंने पहले ही कहा था आपको कि ये जो है ना खींचतानी चलती रहेगी, कभी मुज़ाकरात होने लग जाएंगे, कभी मुज़ाकरात नहीं होंगे, उसका फ़ायदा किसको होगा? हुकूमत को। हुकूमत चलती रहेगी।
اور یہ ایسے ہی کبھی کمیٹیاں آپس میں مطالبات کریں گی، ایک دوسرے کے ساتھ مطالبے کے بعد جناب پھر فارغ، اور پھر وہ دوسری نے جواب دینا ہے، پھر ٹائم لیں گے، پھر وہ جو چاہیں گے وہ لمبا کھاتا ہے بھائی. تو حکومت اسی آڑ میں جناب وہ چلتی رہے گی. اور پی ٹی آئی بھی ایسے عوام کو بیسیکلی نا، سارے جو جماعتیں ہوتی ہیں سیاسی داؤ پیچ کچھ ایسے ہی ہوتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ بانی پی ٹی آئی صاحب جو ہیں انہوں نے کہا کہ اگر مذاکراتی ٹیم کو نہ ملنے دیا گیا تو مذاکرات کوئی نہیں ہوں گے، اور اگر عدالتی کمیشن نہ بنا تو مذاکرات میں شامل نہیں ہوں گے. انہوں نے کہا جی مجھے پہلے آپ میری ٹیم کے ساتھ ملوائیں، میں ان کو کوئی باتیں بتاؤں گا، پھر اس کے بعد اگر جوڈیشل کمیشن اگر حکومت نہیں بناتی تو پھر ہم نے کوئی نہیں مذاکرات کرنے. بانی پی ٹی آئی کی جانب سے چیف جسٹس اور آئینی بینچ کے سربراہ کو خط لکھا ہے جس میں پی ٹی آئی کے خلاف کریک ڈاؤن کی تفصیلات بتائی ہیں. ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ علی امین کو ان کی درخواست پر صوبائی صدر کے عہدے سے ہٹایا گیا ہے، اور اس سے قبل پی ٹی آئی چیئرمین بیرسٹر گوہر نے کہا تھا کہ اگر حکومت کو جوڈیشل کمیشن نہیں بنانا تو انہیں باقی پھر صرف ہیلو ہائی کے لیے نہیں بیٹھنا کہ ہم جائیں اور کہیں جی چائے کا کپ پیو، بسکٹ کھاؤ، ہیلو ہیلو کرو، اور اس کے بعد کوئی فائدہ نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے نہیں بیٹھنا. بیرسٹر گوہر نے کہا کہ حکومت کے پاس اب بھی موقع ہے کہ کمیشن بنانے کا اعلان کر دے، مذاکرات بحال ہو جائیں گے. پی ٹی آئی چیئرمین نے کہا کہ حکومت کے طرز عمل سے ثابت ہو گیا کہ ان کی جوڈیشل کمیشن کی نیت ہی کوئی نہیں ہے، یعنی کہ ان کی نیت نہیں ہے کہ انہوں نے مذاکرات کوئی نہیں کرنے، یہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا ہوا ہے. اور میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو ٹرک کی بتی کے پیچھے جو بھی حکومت نے لگایا ہوا ہے اور اپوزیشن نے جو لگایا ہوا ہے، تو دونوں نے ویسے بہرحال آپس کی بات ہے، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے پائیو لگایا ہوا ہے، بات سمجھا کرو. جی ایچ کیو حملہ کیس وکلا صفائی کی 9 مئی کے 13 مقدمات یکجا کرنے کی درخواست ہے. بانی پی ٹی آئی کے خلاف جی ایچ کیو حملہ کیس میں مزید 3 گواہان کے بیانات ریکارڈ کر لیے گئے ہیں. وکلا صفائی نے 9 مئی سے متعلق 13 مقدمات کو یکجا کرنے کی درخواست دائر کر دی ہے. اور راولپنڈی اڈیالہ جیل میں جی ایچ کیو حملہ کیس کی سماعت 29 جنوری تک ملتوی ہوئی ہے، اور استغاثہ کے مزید 3 گواہان کے بیان جو ہیں وہ ریکارڈ ہونے کے بعد مقدمہ میں مجموعی طور پر 12 گواہان کے بیانات ریکارڈ کیے جا چکے ہیں. پروسیکیوشن آئندہ سماعت پر بانی پی ٹی آئی کی درخواست بریت پر بحث مکمل کرے گی. عدالت نے بانی پی ٹی آئی کی فیملی کو ٹرائل میں بیٹھنے کی اجازت دینے کی درخواست منظور کر لی ہے، اور بشرا بی بی کو جی ایچ کیو ٹرائل میں بیٹھنے کی اجازت دینے پر پروسیکیوشن نے اعتراض دائر کر دیا. پروسیکیوشن نے اعتراض دائر کر دیتا ہے، اور پروسیکیوٹر جو ہے جناب ظہیر شاہ کا کہنا تھا کہ بشرا بی بی جو ہیں ایک مقدمے میں مجرم ہے 190 ملین پاؤنڈ کے مقدمے میں. عدالت سے سزا ہو چکی ہے، آپ کو پتہ ہے کہ 7 سال بی بی کو سزا ہو چکی ہے. قانون میں مجرم کو کسی مقدمہ کے ٹرائل میں بیٹھنے کی اجازت دینے کی گنجائش نہیں ہے. وکلا صفائی کی جانب سے 9 مئی سے متعلق 13 مقدمات کو یکجا کرنے کی درخواست بھی دائر کر دی گئی ہے، اور درخواست میں کہا گیا ہے کہ تمام مقدمات میں ایک ہی سازش کا ذکر ہے، ایک ہی فرد جرم عائد کی جائے، اور 9 مئی سے متعلق تمام مقدمات یکجا کر کے نا اکٹھے کر دیو تو پھر چلاؤ اگے. اے پی ڈی آئی کی طرف سے کہا گیا. اور دوسرا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ بھی بہت بڑی بات ہے کہ علی امین گنڈا پور کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ آنے والے دنوں میں وزیر اعلیٰ بھی نہ رہیں، لیکن پھر جو رہنما ہے سلمان اکرم راجہ پی ٹی آئی کے، ان کا کہنا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے پی کے علی امین گنڈا پور ہی رہن گے، اسی نہیں بدل رہے. علی امین گنڈا پور میں بہت ذمہ داریاں ان کے اوپر ہیں، ان کے کندھوں پہ ہیں. اور انہوں نے کہا کہ ہماری سلمان اکرم راجہ نے مزید بتایا کہ جو بانی پی ٹی آئی ان سے ہماری تفصیلی بات ہوئی ہے، ہمارے مطالبات کا مذاق اڑایا جاتا ہے. ہم پاکستان کے لوگوں کو بتائیں کہ اس دن کیا ہوا. ہم 28 جنوری کی نشست میں نہیں بیٹھیں گے جو 28 کو ہونے والی ہے نا. اس نے کہا ہم نے کوئی نہیں مذاکراتی ٹیم میں بیٹھنا. لیکن اب بات جو لیٹسٹ آئی ہے اس میں یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے کہا کہ میری مذاکراتی ٹیم کو میرے ساتھ پہلے ملوایا جائے جیل میں، اس کے بعد پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے آگے کیسے چلنا ہے مذاکراتی عمل میں. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ مذاکرات جو ہے نا پاجی، یہ اسی طرح ہونا ہے. ٹرک کی بھرتی کے پیچھے دونوں نے لگایا ہوا ہے، عوام کو، حکومت نے بھی اور پی ٹی آئی نے بھی. تو فی الحال میں آپ کو بتاؤں جو چیزیں ہونی ہیں نا وہ یہی ہیں کہ ابھی جو 9 مئی کے حوالے سے بھی جو جی ایچ کیو حملہ کیس ہے وہ بھی جناب تیار ہو رہا ہے عمران خان کے لیے. ایک تو سزا ہو چکی ہے پرانو اور 14 سال، اور اگلا جو مقدمہ ہے وہ بھی اب تیار ہو رہا ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب پی ٹی آئی کی طرف سے یہ ہائی کورٹ، اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی جائے گی اس مقدمے کے خلاف، اس سزا کے خلاف، اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ بالکل اڑا دیا جائے گا فیصلہ. تو یہ جب فیصلہ اڑا دیا جائے گا تو پہلے ہی
GHQ حملہ کیس کی اب فل ٹائم بھی تیاری ہو رہی ہے کہ اس کیس میں بھی عمران خان صاحب کو کس طریقے سے سزا ہو جائے اور وہ لمبے عرصے واسطے بیٹھے رہیں. 3-4 سال تھے عمران خان، مجھے لگتا ہے جیل جینے. میرا نہیں خیال کہ ان کو آنے والے دنوں میں کوئی ریلیف مل سکے، لیکن اب ٹرمپ کی طرف بھی ذہن ہے کہ ٹرمپ صاحب جناب امریکہ جو ہے وہ کیا کہتا ہے عمران خان کے حوالے سے. تو یہ اپڈیٹ تھی، میں نے کہا آپ کو جو ہمارے ہاں ایک پولیٹیکل اور سیاسی رسہ کشی ہے اس کی بھی میں اپڈیٹ کر دوں. وہ میں نے کر دیا، اور میں نے ساتھ ہی آپ کو بتا دیا ہے کہ جناب MNAs ممبر نیشنل اسمبلی اور سینیٹرز اپنی کتنی تنخواہیں بڑھانے میں کامیاب ہو گئے ہیں، یہ بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے. اس لیے میرے خیال میں 3-4 خبریں جو ہیں یہ میں نے آپ کو بتائی ہیں. یہ سٹوریز بڑی اہم تھی، میں نے کہا آپ کو بتا دوں. انشاءاللہ اگلے ولاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے. اجازت دیں، اللہ حافظ.